السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمد بی بی سیدہ طاہرہ راضیہ ذکیہ مرضیہ ام ابیہا سیدۃ النساء العالمین۔ بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ اپنے وقت کے امام کو آج کی اس مجلس میں دعوت شرکت دینے کے لیے مل کر مودت بھری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ نظر سید الشہداء سائر شہداء کربلا اسیران شام کوفہ بنی فاطمہ زہرا۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلاتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ صلوات وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین الصلاة والسلام علی امام زماننا ابا صالح المہدی ادرکنی ادرکنی ادرکنا روحی و جسمی ابی و امی و اولادی لک الفدا ولعن اللہ من اعدائهم اجمعین ملعونین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت عدن مفتحۃ لهم الابواب۔ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنات عزیز، پروردگار عالم کا لاکھ شکر انجام دیتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں سفینہ نجات عطا فرمایا۔ مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ سب جانتے ہیں نا اس حدیث کو، انشاءاللہ کہ احادیث کو یاد کرنے کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہونا چاہیے ہمارے درمیان۔ سب مل کر پکاریے ذرا اس حدیث کو کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ مصباح الہدیٰ یعنی ہدایت کا چراغ عطا فرمایا حسین ابن علی کی صورت میں، اور مجلس عزا کی صورت میں ہمیں یہ سفینہ نجات یعنی نجات کی کشتی عطا فرمائی۔ مومنات، جب بھی مجلس عزا میں بیٹھے نا اس چیز کو درک کیا کریں، احساس کیا کریں کہ ہم امام حسین کے نجات کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اسی کشتی پر سوار رکھے۔ حسین ابن علی وہ کشتی نجات ہیں، وہ ہدایت کا چراغ ہیں کہ جو ایصال الی المطلوب ہیں۔ ایصال الی المطلوب یعنی جو منزل تک پہنچاتا ہے، راستے میں نہیں چھوڑتا۔ اور اس منزل کی نشاندہی خم غدیر پر رسول اللہ نے کروا دی تھی کہ ساری دنیا ایک راستے پر چلے مگر تم اس راستے پر چلنا جس راستے پر علی ابن ابی طالب چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی صراط اللہ المستقیم ہے، یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ بس حسین کا راستہ بھی وہی راستہ ہے جو علی کا راستہ ہے۔ یہ مجلسیں ہمیں ایصال علی المطلوب کے ساتھ جوڑتی ہیں، یعنی وہ کہ جو ہمارے ہاتھ کو تھامے
تو आधे सफ़र में ना छोड़ दें, बल्कि वो हस्तियां हैं ये कि जो हमें हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा कर आती हैं। तो मोमिनात अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सफ़र इश्क शुरू किया हुआ है, हमने जो सफ़र बहिश्त शुरू किया हुआ है, वो इन्हीं मजालिस के ज़रिए से, हमने एसाल अलल मतलूब के ज़रिए से, इन रूहानी सफ़रों के ज़रिए से हमने बहिश्त के दरवाज़ों तक पहुँचना है और इंशाल्लाह इन्हें पाना भी है। और आज हम इंशाल्लाह जो है वो दरे सादिस यानी बाब हफ्तुम से जो है उसका तारुफ़ हासिल करेंगे और उसकी कुंजियों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। मोमिनात, इसके अंदर परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है और मेराज पर रसूलुल्लाह किस तरह से तारुफ़ करा रहे हैं इन मकतूबात का, कि अल्लाह चाहता है इन मकतूबात को हम सीख कर इस पर अमल करें और जन्नत के दरवाज़ों की चाबियां हासिल करें। मोमिनात, ये 32 बनते हैं मकतूबात, 32 मकतूबात हैं जिन्हें हमें सीखना और उस पर अमल करना है। उनमें से आज 7वें दरवाज़े का जो पहला मकतूब है, इंशाल्लाह 8वां दरवाज़ा भी हम जो है ना उस तक भी पहुँचेंगे, मगर आज नहीं। इंशाल्लाह सोएम की मजलिस भी इसी जागीर हुसैन में होगी, इसी वक्त के ऊपर, और इंशाल्लाह उस मजलिस के अंदर हम इन बहिश्त के दरवाज़ों के मकतूबात का एहतराम भी करेंगे और मुकम्मल तारुफ़ की हम दोहराई भी करेंगे, यानी रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे अपने सबक की। सबक है ना, लेसन है ना, जो याद करते हैं इस यूनिवर्सिटी से में आकर, इस दर्स हुसैनी में आकर जो दर्स याद करते हैं उसे हमने सुनाना है। तो इंशाल्लाह सोएम की मजलिस में मैंने सारे मकतूबात को रिपीट करूँगी। आज हम बाबे सादिस यानी 7वें दरवाज़े पर देखते हैं कि जिब्राइल क्या मकतूबात का तारुफ़ फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि जो कोई 7वें दर पर दाखिल होना चाहता है, जो चाहता है कि उसका बयाज़ल क़ुलूब यानी अपने दिलों को रोशन करना चाहता है, क्योंकि इन मकतूबात के अंदर कुछ मकतूबात थे जो हमें एहतराम सिखा रहे हैं, कुछ मकतूबात हैं जो हमें अपनी सेहत को बरकरार रखना सिखा रहे हैं, कुछ मकतूबात हैं जो हमें जो है ना जुड़ना सिखा रहे हैं, किस तरह से हमने उर्वतुल वुस्का यानी अल्लाह की रस्सी से जुड़ना है, अहले बैत से जुड़ना है। बस ये मकतूबात हमें सिखा रहे हैं अपने दिल को जवान कैसे रखना है, अपने दिल को ज़िंदा कैसे रखना है। यानी हर दिल ज़िंदा नहीं है, जो दिल धड़क रहे हैं वो ज़िंदा नहीं, बल्कि ज़िंदा कौन से दिल हैं, वो दिल ज़िंदा होंगे इन मकतूबात पर अमल करके, तो वो इन कुंजियों को हासिल करेंगे। और वो क्या मकतूबात हैं कि अयादतल मरीज़, और दूसरा है तशीयत जनाजा, और तीसरा है एहतमामल कफ़न, और चौथा है रद्दुल कर्ज़। यानी पहला क्या है कि मरीज़ को ना भूलो, अयादतल मरीज़, मरीज़ की अयादत के लिए जाना। ये इतनी बड़ी इबादत है कि इसे अफ़ज़लुल इबादत में शुमार किया गया है कि मरीज़ की अयादत के लिए जाइए। और ख़ुसूसन अल्लाह 2 मकामात पर निदा देता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। एक, अल्लाह मरीज़ जब कोई होता है मोमिन, तो हम उसकी अयादत के लिए ना जाएं तो अल्लाह हमसे मुखातिब है, फरमाता है कि तुम मेरी अयादत को क्यों नहीं आए। और दूसरा कर्ज़ है कि उस वक्त परवरदिगार फरमाता है तुम मुझे कर्ज़ हसना दो, या तुम मुझे कर्ज़ क्यों नहीं दे देते। तो उस वक्त हम सोचते हैं कि खुदा कब मकरूज़ हो गया या खुदा कब मरीज़ हो गया कि हम इसकी इयादत को जाएं। तो पता चला हदीसों के ज़रिए से कि अल्लाह बंदा मोमिन के अयादत को अपनी अयादत करार दे रहा है, बंदा मोमिन के कर्ज़ को उतारना अपना कर्ज़ उतारना करार दे रहा है। तो वो इतना अजर व सवाब है जैसे हम खुदा से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, जैसे हम खुदा के अयादत के लिए जा रहे हैं। और अयादत के लिए जब जाएं तो असलूब अयादत है कि हम जो हैं खाली हाथ ना जाएं, क्योंकि हम तन्हा नहीं हैं, हमारे साथ अल्लाह की रहमतें हैं, हमारे साथ जो है खुदा की रज़ाएँ हैं। इसलिए हम खुदा की रज़ाओं को मज़ीद हासिल करने के लिए कोशिश करें कि खाली हाथ न जाएं। अगर खाली हाथ
نہیں جا سکتے آپ، مثلا کچھ لے کر نہیں جا سکتے تو جائیں ضرور، مگر اس خاطر رکے نہیں۔ اور خالی ہاتھ نہ جانا سے مراد یہ ہے کہ آپ مریض کے کھانے کی کوئی چیز لے جائیے، پھول لے جائیے، کچھ اس کو جیسے اظہار تشفی و تسلی ہو وہ چیز لے جائیے۔ اور اس میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ ہم دعائیں لے جائیں، جیسے ہم صحیفہ سجادیہ کی 15 نمبر دعا جو ہے وہ جا کر پڑھیں، یا وہ مریض کو دیں، وہ خود بھی پڑھے، اس کا مطالعہ کرے یا اس کی تلاوت کرے، اس سے اسے شفا ہوگی۔ اور یہ آداب عیادت ہیں کہ ہم کوئی چیز لے کر جائیں، اور جب جائیں تو مریض کو ہم یہ نہ کہیں کہ بہت ویک ہو گئے ہو یا بہت زیادہ تمہارا رنگ خراب ہو گیا ہے، بیماری تم پر حاوی ہو گئی ہے، تم کیسے اچانک مریض ہو گئے، یہ دوائیاں اتنی کھانی پڑ رہی ہیں، یعنی نیگیٹو چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کرنا، بلکہ مریض کے پاس جا کر ہم نے تسلی و تشفی کی باتیں کرنی ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار تمہیں شفا دے گا۔ بیماری آتی ہے مومن کے لیے آزمائش اور امتحان بن کر، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ کیونکہ ہمارے درمیان تو یہ چیز بھی ہے نا، کسی پر بیماری آئے تو بعض اوقات ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کو اپنے ہی گناہوں کا عذاب نازل ہوا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ کی گرفت میں آ گیا ہے، جبکہ بعض اوقات یہ ہوتا بھی ہے کہ ہمارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم مریض پڑ جاتے ہیں یا بیماریاں گھروں میں گھر کر جاتی ہیں، لیکن اکثر جو بندہ مومن پر بیماری آتی ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ بندہ مومن پر بیماری آتی ہے تو اس کو جو ہے اس کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے، اور بغیر امتحان کے کوئی بھی مومنیت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ یہاں تک ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک رات کا بخار 70 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور وہ مومن نہیں ہے، یا وہ فرط حیرت میں ڈوبے اور استغفار پڑھے کہ جو کبھی مریض نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں تک ہے کہ آپ اگر ایک مہینے کے اندر ایک بار بیمار نہیں ہو جاتے تو آپ کو فکر کرنی ہوگی کہ اللہ جو ہے آپ کے درجات کی بلندی کے کوئی ہیلے و بہانے نہیں بنا رہا۔ جیسے فرماتے ہیں نا کہ رسول اللہ کو مہینے میں ایک بار ضرور بخار ہو جایا کرتا تھا، مولا کائنات کو آشوب چشم رہتا تھا، آنکھوں کی تکلیف تھی، اور جو ہے مختلف انبیاء کی اور ائمہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، خود امام حسن و حسین کو بخار ہو جایا کرتا تھا، بی بی روزے مانا کرتی تھی، اور نمرود اور فرعون جو ہے وہ کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوتے تھے۔ پتہ چلا اب ہمیں کہ بیماری جو ہے مومن کے لیے ایک وہ درجہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے، امتحان یا آزمائش کے لیے، اس کو ارتقاء کی جانب لے کر جانے کے لیے آتی ہے۔ تو مومنات ہمیں مریض کے ساتھ ایسے الفاظ جو ہے نا وہ ادا کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہم مریض کا دایاں شانہ پکڑ کر 70 بار، مولا چھٹے امام کا فرمان ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی کبھی ہو نہیں سکتا کہ مردہ اٹھ کے زندہ نہ ہو جائے، تعجب نہیں کرنا اس بات کے اوپر کہ اتنی شفا ہے۔ 70 بار دایاں شانہ پکڑ کر مریض کا 70 بار سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ 70 بار نہیں کر سکتے تو 40 بار، 40 بار نہیں کر سکتے 11 بار، 11 بار نہیں کر سکتے تو 7 بار ضرور تلاوت کرے۔ اور صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 15 کو تلاوت کیجئے، غالباً دعا نمبر 15 ہی ہے، ورنہ اصلاح کر لیجئے گا ریسرچ کر کے کہ بیماری کے لیے یہ کیا تلاوت کی جاتی ہے۔ اکثر دعا نمبر 15 ہی غالباً کی جاتی ہے، کیونکہ میرے پاس تو ویسے ہی موجود ہے تو میں اس کو پڑھ لیتی ہوں، مجھے نمبرنگ شاید میری غلط ہو لیکن احتمال ہے کہ درست بھی ہو سکتی ہے۔ تو مومنات عزیز کیا ہے کہ ہم مریض کے عیادت کے لیے جب چاہتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہم پر رحمتیں نازل کرنے کے لیے درود بھیجتے ہیں، یا ہماری طلب مغفرت کرتے ہیں، ہمارے لیے طلب خیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مریض کی عیادت کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اگر ہم ایسے مریض کی عیادت کے لیے جائیں جو کبھی ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا، ہم یہ نہیں کہ فلاں ہمارے آتا ہے تو اس لیے ہم نے جانا ہے، نہیں، جو نہیں آیا کبھی۔ اور میں نے ایک بار یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں کہ بارہا کہ کسی ایسے مریض کی عیادت کے لیے جانا جو ہماری جڑیں ہی کاٹتا رہا، ہمارے دشمنی ہی کرتا رہا، پھر اس کی عیادت کو ہم چلے جائیں تو ایک زیارت امام حسین ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہوتی ہے۔ دوسرا ہے مومنات کہ تشییع جنازہ میں شرکت کیجئے۔
جنازوں میں شرکت کرنا. ہمارے کلچر کے اندر ہے صرف مرد جو ہے نا وہ تشییع جنازہ میں جاتے ہیں, جبکہ جو ہے عربک اور ایرانی کلچر کے اندر خواتین بھی جاتی ہیں, یہاں تک کہ تدفین تک کے مراحل میں خواتین بھی پہنچتی ہیں قبرستان اور جنازہ بھی پڑھتی ہیں کثیر تعداد میں, مردوں کے شانہ بشانہ, مردوں کے پیچھے وہ بھی کھڑی ہوتی ہے, یعنی کہ ثواب ہے, اجر ہے, لیکن ہمارے کلچر میں نہیں ہے تو الگ بات ہے. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ بچوں کو ضرور بھیجیں. ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بڑے جا رہے ہیں تو بچوں کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے, جبکہ قلوب کو نرم کرتا ہے, بیاض القلوب یعنی منور کرتا ہے, روشن کرتی ہے یہ چیز دلوں کو اگر ہم تشییع جنازہ میں جائیں. بچوں کو موت و زندگی کا تصور آتا ہے, بچوں کے اندر خوف خدا آتا ہے, بچوں کے قلوب نرم پڑتے ہیں. جوان ضرور جائیں, جوانوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ کہ وہ بے روی سے محفوظ رہتے ہیں, اور اس سے بہت سارے ان کے اندر پازیٹیو اثرات آتے ہیں تشییع جنازہ میں جانے کے لیے. اور پھر کیا ہے کہ اہتمام الکفن, کفن و دفن کا جو ہے نا اہتمام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, کہ یہ نہیں کہ صرف کسی کا کفن اہتمام کریں, کسی کے لیے اہتمام کرنا تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. آج کے دور میں تو تدفین, کفن و دفن اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ اس کے لیے بھی ہمارے علاقوں میں یعنی بر صغیر کے اندر تو بہت اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر بھی ڈونیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں اسے بھی اپنی نیکیوں میں شامل کر لیجئے, کہ جیسے میں نے بہت سارے مومنین دیکھے ہیں کہ جو 100 کفن بھی لے کر, 50 کفن لے کر کربلا سے آ جاتے ہیں اور کسی بارگاہ میں یا کسی مسجد میں رکھوا دیتے ہیں کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے ہماری طرف سے اسے اہدا کیا جائے. اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے. ایک تو کوئی استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, اس کے لیے دینا بھی بہت ثواب ہے, لیکن اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو 100 گنا زیادہ ثواب ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھتا اس کو یہ کفن پہنا دیا جائے. اور اس کے اہتمام کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہم اپنا کفن بنا کے رکھتے ہیں. ہم اہل تشیع کے اندر یہ رواج ہے کہ ہم بہت یہ چیز ہے کہ ہم اپنا کفن جوانیوں میں ہی بنا کر رکھ لیتے ہیں. یہ بہت احسن بات ہے کہ ہم دنیا میں اتنی برانڈز پہنیں, اتنا ہم برانڈ کانشیس ہوں, مگر جب ہم کفن پہنے تو ہم دوسرے کے مرہون میں منت ہو جائیں. کیوں؟ ہمیں اپنا کفن بھی خود بنا کر رکھنا ہے, اور یہاں تک ہے کہ اس کی ہر روز نکال کر زیارت کیجئے کفن کی, اس سے بھی دل منور رہتے ہیں, دل زندہ رہتے ہیں, دل نرم ہوتے ہیں. اور یہاں تک ہے کہ آیت اللہ تقی یزدی جو ہے انہوں نے اپنا کفن خریدا کربلا سے اور مس کیا تمام ذریعہ مطہر سے, پھر امام حسین کے حرم مطہر میں بیٹھ کر یہ زعفران کے ساتھ اس کے اوپر زیارت جامع کبیرہ اور جوشن کبیر اور زیارت عاشورہ, اور انہوں نے کیا کیا لکھا اور اسے معطر کیا خاک شفا سے, اور ہر اس طرح کی جو ہے تبرکات اس کے اندر رکھے اور پورا اہتمام کر کے اپنے لیے یہ کفن تیار کر کے آئے. جب یہ واپس یزد آئے نا تو مولا امام حسینی نے خواب کے اندر جو ہے نا زیارت ہوئی. مولا فرماتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں شہر میں رہتا ہے, جلدی کرو یزدی اس کو یہ کفن پہنچاؤ. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیوں, کہ مولا عالم رویا میں مجھے آئے تھے, اور عالم رویا خواب کو, سوئے ہوئے خواب کو نہیں کہا جاتا, یعنی آپ بھی جاگ رہے ہوتے ہیں اور اونگ آنے پر جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اسے عالم رویا. یعنی بعض لوگوں کے پاس جسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دکھائی دے جاتا ہے, تو مولا نے اس طرح سے فرمایا, اس لیے انہوں نے حکم امام سمجھا اور اس شہر میں گئے, اور کہتے ہیں میں جب پہنچا تو اس سے پہلے کہ میں ان کو کفن پیش کروں وہ خود دوڑے چلے آئے اور کہا جلدی سے کفن دے دو. کہا تمہیں کیسے معلوم کہ میں کفن لے کر آیا؟ کہا کہ جس نے تمہیں کفن دے کر بیچا ہے اس نے مجھے غسل دینے کے لیے بھیجا. کہتے ہیں اب میں حیران ہوا, یہ کون ہے جس کے لیے مولا اتنا اہتمام فرما رہے ہیں؟ کہتے میں آگے بڑھا, میں نے سوال کیا کہ یہ شخص کون ہے جس کے لیے سب انتظامات مولا امام حسین فرما رہے؟ کہا ایک سادہ عام شہری ہے مگر صدق و صداقت سے بھرا ہوا, حب اہل بیت سے بھرا ہوا, اور یہی نہیں حب اہل بیت اور
हुब्बे अली इब्न अबी तालिब से भरा हुआ था, बल्कि ये एक बाअमल मोमिन था। ठीक है, एक बाअमल मोमिन हो तो मौला इमाम हुसैन ख़ुद उसके लिए कैसे कफन का इंतज़ाम फरमा रहे हैं, कैसे उसे दफन का जो है ना उसका इंतज़ाम और उसके गुस्ल का इंतज़ाम फरमा रहे हैं। तो चौथी चीज़ है कि रद्दुल कर्ज़। रद्दुल कर्ज़ दो चीज़ों के लिए रद्द का लफ्ज़ आया है, एक रद्दुल गीबा, दूसरा रद्दुल कर्ज़। गीबत का रद्द करना यानी कोई किसी की गीबत कर रहा है तो आप दरमियान में टोक दें, रोक दें, उसकी तरफ से वकालत कर दें, यानी नहीं ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो यानी कि उनकी गीबत को रोक देना, इसका आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब, गीबत से परहेज़ करने से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। और इसी तरह रद्दुल कर्ज़ यानी आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी ऐसे की कर दीजिए कि जिसका कर्ज़ है उसके ज़िम्मे, आप वो कर्ज़ उतारें। अल्लाह कहते हैं उसका कर्ज़ नहीं उतार रहे, ये मेरा कर्ज़ उतार रहे। ठीक है, अल्लाह को हम कर्ज़ हसना देते हैं। तो मोमिनात, कर्ज़ उतारना गोया इतनी बड़ी नेकी है कि हमारे हर अमल की कबूलियत का ज़रिया और जन्नत के 7वें दरवाज़े की चौथी चाबी भी है। ये इतना बड़ा अमल है। मोमिनात, जब हम बहिश्त के दरवाज़ों से इन मकतूबात के ज़रिए से मुंसलिक हो जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये दर कितना अजीम घर है, ये दहलीज़ कितनी अजीम दहलीज़ है। ये करबला के मैदान में शब आशूर है ना करीब, तो हमें मालूम होता है कि शब आशूर यही पाक हस्तियाँ जो जन्नत की वारिस हैं, मैदान करबला में इन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम की आज की शब को। मौला ने एक हिस्सा दुआ के लिए, मुनाजात के लिए, राज़े इलाही के लिए वक्त मांगा था ना, ये आज की रात मांगी थी ना, इसलिए आज की रात हमने भी गफलत में नहीं सो जाना, हमने भी ज़िक्र इलाही करना है हुसैन इब्न अली की तरह। बस जो इस रात को ज़िक्र इलाही में गुजारेगा वही हुसैन इब्न अली के लश्कर में शामिल होगा। मोमिना, सारी रात दुआओं मुनाजात की ऐसी आवाज़ करबला के बन में थी, एक रावी कहते हैं कि यूँ महसूस होता था जैसे मक्खियों की, शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, इनकी बिन बनाहट की आवाज़ है। इसी तरह से फरमाते हैं दूसरा हिस्सा अहल बैत के लिए था, जिसमें मौला इमाम हुसैन ने अहल बैत के साथ मुलाकात की, बीबी ज़ैनब से मशवरे लिए, और बीबी ज़ैनब ने सुबह आशूर के लिए, शब आशूर के लिए मशवरे दिए। तीसरा हिस्सा सहाब के साथ था, और एक हिस्सा वो भी था जब मैदान करबला के अंदर मौला इमाम हुसैन मुस्तरह तमाम मकामात को देख रहे हैं। हलाल जनाब हलाल बिन नाफ़े फरमाते हैं, मैं मौला के ताक़ुब करता रहा, पीछे पीछे गया, मौला मुझे हर मुकाम को दिखाते रहे, यहाँ मेरा कासिम गिरेगा, नाफ़े यहाँ पर मेरा अली अकबर गिरेगा, यहाँ पर मेरे अब्बास के बाजू गिरेंगे, यहाँ पर मेरा अली असगर तीर खाएगा। मैंने उस वक्त सवाल किया, मौला एक मुकाम है जहाँ से आप तेज़ी से गुजर गए, कुछ बताया नहीं। रोके का नाफे, ये वो मुकाम है जहां मैं गिरूंगा, मगर इस मुकाम से मैं तेजी से इसलिए गुजर गया कि यहाँ पर मेरी माँ इस मुकाम को साफ कर रही है। मोमिना, आज की रात वो रात है, आज की रात ज़रूर गिरिया करना, यही तो गिरिए की रात है, यही तो मुसाइब की रात है। आज फातिमा ज़हरा का घर आबाद है, कल सुबह होगी उजड़ जाएगा। मोमिना, जानती हैं अज़ादाराने हुसैन, ख़याम हुसैनी में मंज़र ऐसा था, सब इबादत में महव थे, मगर फ़ातिमा ज़हरा का घर ऐसे आबाद था, सकीना के चचा बे की गोद सलामत थी। सकीना कभी चचा की आगोश में, कभी बाबा के सीने पर, कभी फूफियों की आगोश में, कभी अली अकबर की आगोश में। हाय सुबह आशूर होगी,
کوئی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ سینہ حسین سکینہ سے چھین لیا جائے گا۔ وہ وقت آ گیا صبح عاشور، مولا علی اکبر اجازت مانگتے رہے مگر مولا اجازت کیسے دیتے؟ مختصر کروں، علی اکبر کی شہادت وہ شہادت ہے جو ذاکر پڑھ نہیں سکتا اور عزادار سن نہیں سکتا۔ دعا کیجئے ہم شہادت کو پڑھیں، آپ سنیں، اسے مکمل کر کے ہم بی بی کو پرسا دیں۔ آج اپنی آوازوں کو آزاد کرنا، آج بی بی ام لیلہ کو پرسا دینا، آج فاطمہ زہرا کو پرسا دینا، آج امام حسین کو پرسا دونا۔ مولا فرماتے ہیں جب مومنین روتے ہیں میرا ہر زخم مرہم لگتی ہے، اس پر ہر زخم بھر جاتا ہے مگر علی اکبر کا زخم نہیں بھرتا۔ حسین کے سینے پر آج بھی وہ زخم باقی ہے۔ آج حق بنتا ہے ہم ایسے روئیں جیسے بوڑھی ماں جوان بچے کے لاشے پر روتی ہے۔ مومنہ علی اکبر نے جب اجازت جنگ مانگی نا، مولا امام حسین نے فرمایا پھپھیوں سے ملاؤ۔ فرمایا سب سے پہلے مولا سید سجاد کے خیمے میں گئے، مولا نے بوسے لیے، کبھی پیشانی کے، کبھی رخساروں کے، کبھی ہاتھوں کے۔ میں کہتی ہوں مولا سوچ رہے ہوں گے میں تو جام شہادت نوش کرنے جا رہا ہوں، ہائے مگر میرا بھیا سجاد شام و کوفہ کے بازاروں میں جائے گا، ہائے پھپھیوں کے سر ننگے، ہائے بہنوں کو لے کے، مستورات کو لے کے شام کوفہ کے بازاروں کے مصائب اور آزمائشوں نے امتحان دے گا۔ مومنات پھر مولا بی بی پھپھی زینب کے پاس آئے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے علی اکبر؟ کہا الالموت۔ اس پھپھی کا جس نے 18 حجابوں میں پالا، یہ لفظ سوچ کر کیا کیفیت ہوگی آپ خود ہی جانتے ہیں۔ ماں لیلہ کے پاس تشریف لائے، اماں اکبر کو اجازت دو، جانتی ہے صریحاً منع نہیں کیا مگر دو جملے ماں ہے نا، کہنے کا حق بنتا ہے۔ رو کر کہا علی اکبر تیرے بغیر ام لیلہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ کہا اماں سوچئے نا، محشر ہو، دادی پوچھے کہ میرے حسین پر ایسا کڑا وقت تھا تو نے اپنے اکبر کو بچا لیا، ہائے میرا حسین۔ اس وقت کہا میں جان گئی کہ آپ کے بابا کا مقام بلند ہے، فاطمہ زہرا کے لخت جگر کا مقام بلند ہے، اکبر آپ کو اجازت ہے۔ ہائے اجازت ملی، ماتم برپا ہوا، ہر بی بی جمع ہوئی، مولا امام حسین اپنے کڑی الجوان کو تیار کرتے ہیں، امامہ جو پہنایا آخری پیچ تحت الحنک کی طرح اکبر کے پھیر دیا اور ساتھ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے علی اکبر میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں، خیمے کا پردہ اٹھا، راوی کہتا ہے اکبر ایسے برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ۔ مولا امام حسین علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ اے میرے کڑی الجوان جب تک میدان میں پہنچو نا، مڑ مڑ کے اپنے چہرے کی زیارت کرانا، اس لیے کہ تیری زیارت کرتا ہوں مجھے یوں ہی لگتا ہے نانا رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو شبیہ پیغمبر ہے، میرے نانا کی شبیہ
نبی ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں گھوڑے پر سوار ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ مومنات علی اکبر میدان میں آئے، رجز پڑا، جنگ کی، ہزاروں کو پھر نار کیا، آئے وہی مل کر حملہ، ام لیلہ کے چاند کو، حسین کے کڑیل جوان کو، زینب کبریٰ کے 18 حجابوں میں پالے ہوئے کو، عمر سعد نے اعلان کیا اے حسین بن امیر جلدی کر ایسی برچھی مار حسین کا امتحان شروع ہو جائے۔ برچھی کا لگنا تھا، ندا دی بابا اب پوچھئے نا حسین کیسے آئے؟ مولا 3 حالتوں میں لاش اکبر پر پہنچے ہیں۔ پہلی حالت دوڑتے ہوئے، دوسری حالت تھی کمر پہ ہاتھ رکھ لی اکبر میری کمر ٹوٹ گئی، تیسری حالت تھی حسین زمین کربلا کو ٹٹول رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے اے میرے آنکھوں کے نور، میری آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتا، اکبر بولو تم کہاں ہو؟ اے آواز کا تعاقب کرتے ہوئے لاش علی اکبر پر پہنچے حسین۔ اب یہاں پر امام حسین کا امتحان ہے، دعا کرو باپ کائنات کا امیر ہو، باپ کائنات کا وارث ہو، جوان بیٹا آخری وقت میں کچھ ایسا نہ مانگ لے جو باپ دے نہ سکے۔ پوچھو کیا مانگا؟ کہا بابا لتش، بابا پانی 2 گھونٹ مل جائے۔ ہائے بابا پانی کہاں سے دے؟ حسین نے اپنی خشک زبان اکبر کے دہن میں دی، زبان کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی خشک ہے۔ اب امام حسین کا امتحان تھا، علی اکبر کچھ فرمائش ہو تو بتاؤ، بابا قربان جائے۔ رو کے کہا بابا یہ جو برچھی ہے نا اس کی انی بڑا تنگ کر رہی ہے۔ ہائے حسین جیسے صابر نے ایک مرتبہ برچھی میں ہاتھ ڈالا، گھٹنے کو زمین پر ٹیکا، رو کے کہا ہوگا دادا ابراہیم حسین نے پٹی نہیں باندھی آنکھوں پر۔ رو کے ایک مرتبہ حسین نے اپنے امتحان کی کامیابی کا آغاز کیا، بلند پکارا، برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، بلند پکارا ناد علی یا علی مدد کہہ کر کڑیل جواں کے سینے سے برچھی کا نکالا۔ اب لاش حسین، لاش علی اکبر، ہائے بوڑھا باپ، جوان لاشا۔ راوی کہتا ہے مولا حسین نے جوان بیٹے کو سینے سے اس طرح سے لگایا کہ سینے سے سینہ مل رہا تھا، مگر باپ بوڑھا تھا، بیٹا جوان تھا۔ کیسے لاش اکبر کو لے کر خیمے میں پہنچے؟ حسین چل رہے تھے، اکبر کے قدم زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ اللہ لعنت اللہ
على القوم الظالمين وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. مل کر سلام پڑھیے، اپنی اپنی دعاؤں کو دل میں رکھتے ہوئے بانی محفل کا اس فرش عزا کا بچھانے کی تمام تر کوششوں کو قبولیت کے لیے اور اپنے اپنا چل کے آنے کا اور شرکت کرنے کے اجر و ثواب کے لیے، جناب سیدہ کی رضا کے لیے، بانیان کے بچوں کی کامیابی کے لیے، ان کے مرحومین کی بلندی درجات اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے، آئندہ سال اسی طرح اس فرش عزا کے برپا ہونے کے لیے، ان کی نسلوں میں منتقل ہو جانے کے لیے، اور خصوصاً ظہور امام میں تعجیل کے لیے مل کر سلام پیش کیجئے روتی آنکھوں کے ساتھ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین.